بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تذکرہ حضرت عیسی علیہ السلام۔ سیدنا عیسی علیہ السلام کا انبیاء کرام کی جماعت میں اہم اور خصوصی مقام ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے، یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ اس خصوصیت کے علاوہ آپ کے اور بہت سے خصوصیات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام کے 571 سال بعد ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ان الفاظ میں سنائی، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں، اور میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مظہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، بے شک عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے آدم کا حال، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس زمانے میں حکمہ اور اتباع کا بڑا زور تھا۔ بڑے بڑے پیچیدہ امراض والے مریض ان حکمہ سے علاج کرا کر شفایاب ہو جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے فن پر اتنا ناز تھا کہ ہم چوما دیگر نیست کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ مادرزاد نابینا اور کوڑے کے جسم پر ہاتھ پیر دیتے تو وہ صحت مند ہو جاتے۔ ان امراض کے علاج سے یہ نامور طبیب بھی عاجز تھے۔ ان معجزات کو دیکھ کر بھی بہت کم لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کے علاوہ اکثر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے مخالف بلکہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئے۔ جس گھر میں آپ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مخالفین نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو آپ کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی مشابہہ ایک آدمی کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، اور دھوکے میں یہ سمجھے کہ ہم نے جس کو سولی چڑھایا ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی اس خیال کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ ہمارے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ ہم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لا کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر سور کو قتل کر دیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہے گا۔ ہر طرف فراہی فارغ البالی کا دور دورہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد نکاح کریں گے، نکاح کے بعد اولاد بھی ہوگی۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفن کریں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد امور خلافت آپ علیہ السلام سنبھالیں گے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق امور خلافت انجام دیں گے۔ 40 سال آپ علیہ السلام کی مدت خلافت ہوگی، پھر وفات پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان بیانات کردہ خصوصیات کے علاوہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں مندرجہ ذیل واقعات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بغیر باپ کے خدا کی قدرت اور اس کے حکم سے آپ کی پیدائش، آپ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانا، آپ علیہ السلام کا اب تک زندہ رہنا، قیامت کے قریب آپ علیہ السلام کا پھر دنیا میں تشریف لا کر دجال کو قتل کرنا، پھر 40 سال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق امور خلافت انجام دینا، اس کے بعد وفات پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اقدس میں دفن ہونا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بے دینی بڑھنی شروع ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا،
اسی دوران ایک زبردست دھواں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ دھواں 40 دن تک چھایا رہے گا۔ اس کے بعد 10 ذی الحج کا دن گزرنے کے بعد رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ دن نکلنے کا نام نہ لے گا، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ جائیں گے۔ اس کے بعد معمولی روشنی کے ساتھ سورج مغرب کے طرف سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔